واجب صد تکریم محسنین ملت علماء کرام، لائق صد تکریم قراء عظام، نہایت ہی سعادت مند ثنا خان رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اور اس کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نبوت، ختم نبوت پر ایمان رکھنے والے، توحید و سنت کے علمبرداروں، صحابہ کے غلاموں، اہل بیت کے حقداروں، آپ سب لوگ اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے گھر میں جامع مسجد فاروقیہ قاسمیہ میں ایک عظیم فریضہ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت اس مسجد کی انتظامیہ کو جزائے خیر نصیب فرمائے، اور خصوصاً ہمارے پاک پارٹی کے تحصیل صدر بھائی فوجی محمد رمضان خان صاحب، ان کے ساتھ ساتھ ہمارے بھائی ماہر محمد شفیق صاحب، بھائی محمد عمر فاروق صاحب، اور ان کے ساتھ بھائی حاجی رب نواز صاحب، بھائی قاسم فاروق صاحب کو اللہ رب العزت جزائے خیر نصیب فرمائے۔ ان کے دیگر رفقائے کار ہیں، بھائی ملک عطا اللہ صاحب ہیں، ڈاکٹر حسین احمد صاحب ہیں، اللہ رب العزت ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے کہ ان کی کوشش، ان کی کاوش، ان کی پرخلوص دعوت کے نتیجہ میں آپ حضرات سے دین کی نسبت سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے، اور دعا گو ہوں اللہ رب العزت آپ تمام دوستوں کو جو یہاں پہ تشریف فرما ہے، جن میں قرب و جوار سے، دور دراز سے میرے تمام مہربان اکٹھے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت آپ سب کو بھی ایک ایک قدم پر اپنے شایان شان جزائے خیر نصیب فرمائے۔ یہ پہلی حاضری نہیں ہے، اسی مسجد میں، اسی سٹیج پہ آپ حضرات سے کئی بار گفتگو کرنے کا موقع ہمارا اثاثہ ہے، اس لیے آپ اور ہمارا رشتہ کسی سرحد کا پابند نہیں ہے، نہ اس میں کوئی حد ہے، نہ اس میں کوئی ڈیڈ لائن ہے، اور نہ ہی اس میں کوئی متعین راستے اور واسطے ہیں۔ یہی وجہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے جب یہ حلقہ تبدیل ہوا ہے تو شاید جنگ کا واحد سیاستدان آصف معاویہ ہوگا جس نے اپیل نہیں کی۔ میں نے اسی دن ویڈیو بیان دے دیا تھا، میں نے کہا آپ حلقے کو مشرق کی طرف لے کے جائیں یا مغرب کی طرف لے کے جائیں، شمال کی طرف کھینچیں یا جنوب کی طرف کھینچیں، ہم انشاءاللہ العزیز جو حلقہ بنے گا اسی میں محنت کریں گے، اور انشاءاللہ اسی حلقے سے اللہ ہمیں عزت دے گا۔ الحمدللہ وہ نتیجہ دن بدن ظاہر ہو رہا ہے۔ آج گڑھ موڑ کی دھرتی پر آپ حضرات نے جس محبت، جس پیار، جس خلوص کا مظاہرہ کیا ہے، یہ جہاں میرے لیے حوصلہ افزائی کا سبب ہے، وہاں کافی سارے لوگوں کی تسلی بھی اس سے ہو جاتی ہے، اور یہ پیغام بھی ہے کہ جس طرف جہاں بھی حلقہ چلا جائے رب لم یزل ہمیں رسوا نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ ہماری عزت اور ہماری جو ہے عزت کے لیے بہتر ہی فیصلہ فرمائیں گے۔ دیکھیں ہوتا تو وہی ہے جو رب چاہتا ہے، اللہ کے چاہنے کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ رب سے ہوتا ہے، رب کے غیر سے نہیں ہوتا۔ جو کچھ کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے، اور اللہ ہی وہ ذات ہے جو جب چاہے، جیسا چاہے، جس کے لیے چاہے اور جو چاہے وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کی مرضی میں، اللہ کی مشیت میں، اللہ کے فیصلوں میں کائنات کی کوئی بھی چیز تبدیلی نہیں کر سکتی۔ سامعین محترم، یہ رشتہ اور یہ تعلق اتنا مضبوط ہے
فضائل اعمال کے اندر حدیث ہے کہ قیامت والے دن جب اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کسی چیز کا سایہ نہ ہوگا تو اس دن ایسے دو بندے جو دنیا میں محض اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے تعلق رکھتے تھے اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے. انشاءاللہ یہ رشتہ ہمارا اس وقت بھی ہمیں نفع دے گا. سامعین محترم، وقت کے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، بہترین نعرہ تاجدار خطوت زندہ باد ہے. بہترین نعرہ شان صحابہ ہے، بہترین نعرہ شان اہل بیت ہے، بہترین نعرہ شان قرآن ہے. اللہ رب العزت نے میرے جیسے گناہگاروں کو اگر عزت دے رکھی ہے تو محض قرآن اور حدیث کے صدقے ہے، صحابہ و اہل بیت کے صدقے ہے. تو سامعین محترم، اللہ رب العزت نے حضور کو جو کچھ دیا ہے بے مثال دیا ہے. یہی عنوان ہے، جو کچھ بھی دیا ہے بے مثال دیا ہے. بات اسم کی ہو تو آقا کا اسم بے مثال، بات جسم کی ہو تو حضور کا جسم بے مثال، بات چہرے کی ہو تو آقا کا چہرہ بے مثال، بات زلفوں کی ہو تو حضور کی زلفیں بے مثال، بات ہتھیلی کی ہو تو حضور کی ہتھیلی بے مثال، بات قدمین کی ہو تو آقا کے قدمین بے مثال، بات شہروں کی ہو تو حرمین بے مثال، بات زمانے کی ہو تو نبی کا زمانہ بے مثال، بات یرانے کی ہو تو حضور کا یرانہ بے مثال، اور بات اگر گھرانے کی ہو تو حضور کا پورا گھرانہ بھی بے مثال. حضور کا ہر صحابی وفادار ہے. یہ بات ہے رکھنا. بھائی سیف اللہ خالد چشتی صاحب وفائے حسین کا ذکر فرما رہے تھے تو ایک کے ذکر سے دوسروں کی نفی تو نہیں ہوتی نا. مثال کے طور پر میں کہوں کہ حسین کہ اسلم آیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اکرم نہیں آیا. اسلم ہو سکتا ہے اسلم بھی آیا ہو، اکرم بھی آیا ہو، میں نے ذکر ایک کا کیا ہو. تو بھائی سیف اللہ خالد صاحب وفائے حسین کا ذکر کر رہے تھے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرے صحابہ بے وفا ہیں. یہ ایک کا ذکر کر رہے تھے ورنہ عقیدہ ان کا بھی ہے کہ ہر صحابی وفادار ہے. صدیق وفا میں بے مثل، عمر وفا میں بے مثل، غنی وفا میں بے مثل، علی وفا میں بے مثل، حسن بے مثل، حسین وفا میں بے مثل، معاویہ بھی بے مثل. نبی کا ہر صحابی وفادار ہے، ہر صحابی بے مثال ہے، ہر صحابی شاندار ہے، ہر صحابی کے لیے اعزاز میرے پاک پیغمبر نے اپنے انداز میں دیا ہے. لیکن جو بھی اعزاز دیا ہے نبی کے ہر صحابی کو ہم سلام عقیدت بھی ہر صحابی بے مثال ہے، ہر صحابی وفادار ہے، بے مثل بے مثال با کمال با جمال ہے میرے پیغمبر کے صحابہ. جس طرح حضور کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے احتیاط ضروری ہے، صحابہ کے بارے میں بھی گفتگو کرتے ہوئے احتیاط ضروری ہے. بات تو تھوڑی سی ہے، آپ کو شاید اس سے مطلب ہے ہنسی محسوس ہو. میں ایک جگہ پہ گفتگو کر رہا تھا، فوج صاحب مجھ سے پہلے ایک خطیب تقریر کر رہے تھے
ساتھ میں بیٹھا تھا، تو انہوں نے حضرت بلال حبشی کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، تو انداز ان کا رنگ دا کالا، یوں کر رنگ دا کالا، موٹے موٹے ہونٹ، چپٹے ہوئے پیر، یوں کہہ رہا ساتھ منہ بھی یوں بنا رہا ہے. میں کہ تیرے نال بھی کوڑا ہی. یہ کہنا، یہ تصور پیش کرنا کوئی ضروری ہے؟ یہ کوئی خطابت ہے؟ ارے جسے تم رنگ کا کالا کہہ رہے ہو وہ آج کے دور کے ہر غوث، کتب، ولی، ابدال کا سردار ہے. جسے موٹا ہونٹ والا کہہ رہے ہو اور جنت کی حوریں بھی اس کے حسن کا مقابلہ نہیں کر سکتے. نبی کا ہر صحابی بے مثال ہے، ہر صحابی باکمال ہے. احتیاط کے ساتھ گفتگو ہونا چاہیے. ایک جگہ پہ پول باگڑ سرگانہ میں میری تقریر تھی، مجھ سے پہلے جو صاحب تقریر کر رہے تھے انہوں نے تقریر میں کہا کہ وہ جو غار ثور میں سانپ بیٹھا تھا نا، وہ نبی کا عاشق تھا. ڈنگ اس لیے اس نے حضرت ابوبکر صدیق کو مارا ہے تاکہ یہ پاؤں ہٹائیں اور میں حضور کا دیدار کروں. اور اس نے تو میں نے کل بتایا کہ 1000 سال سے انتظار میں تھا. اس کی تقریر ختم ہوئی، اس فقیر کو موقع ملا تو میں نے آغاز ہی اسی بات سے کہا، میں نے کہا لعنت ہے اس سانپ پر. بات سمجھ لیں، لعنت ہے اس سانپ پر جو صدیق کو ڈانگ مارے، نبی سے محبت کا دعویٰ کرے. بات سمجھ آ رہی؟ جتنا کڑک کے نعرہ بابا لگا رہا ہے نا، اگر جواب اتنا کڑک آئے تو گفتگو کی مزہ آئے. ہمارے منبر پر بسا اوقات کچھ ایسی روایات پیش کی جاتی ہیں جو اسرائیلیات میں سے ہوتی ہیں یا رافضیات میں سے ہوتی ہیں. وہ جو غار ثور میں سانپ بیٹھے، چیتا تھا اور تھا بھی ٹھنڈیات ہے. وہ جو غار ثور میں سانپ بیٹھا ہے اس کا دفاع ہمیں کرنے کی کوئی ضرورت ہے؟ کیا خیال ہے؟ تو یہ ہم کیوں کہیں کہ وہ نبی کا عاشق ہے؟ صدیق کو ڈگنے والا نبی کا عاشق ہو سکتا؟ میں نے کہا لعنت ہے اس سانپ پر جو صدیق کو ڈنگ مارے، نبی سے عشق کا دعویٰ کرے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے نہیں وہ نبی کا عاشق تھا. میں نے کہا نبی کا عاشق ہوتا صدیق کو ڈنگ نہ مارتا. نبی کا عاشق صدیق کا دشمن نہیں ہو سکتا. کسی نے کہا وہ کل کی بات ہے. میں نے کہا صدیق اب کہاں ہے؟ نہیں سمجھے. یہ بھی رب کی تقسیم ہے. کس کی تقسیم ہے؟ رب کی تقسیم ہے. غار کے اندر نبی صدیق کی جھولی میں ہے، مزار کے اندر صدیق نبی کی جھولی میں ہے. یقین نہ آئے تو جا کے دیکھ لو، تاریخ پڑھو. یوں رسول اللہ کا روضہ مبارک جہاں حضور کا سینہ ہے شکم کے قریب، وہاں صدیق کا سر ہے. کیا ابھی بھی ہماری آنکھیں نہیں کھلیں گی؟ رب نے بتا دیا
کہ غار کے اندر نبی کا سر صدیق کی گود میں ہے، اور آج تک بتا دیا کہ مزار کے اندر صدیق کا سر نبی کی گود میں ہے۔ جب نبی کا سر صدیق کی گود میں تھا تب بھی کہا گیا ابو بکر زندہ باد، جب نبی کا سر صدیق کی گود میں ہے پھر بھی زندہ باد، جب صدیق کا سر نبی کی گود میں ہے پھر بھی زندہ باد۔ یہ فیصلے میرے رب کے ہیں۔ ایک جگہ پہ میں تقریر کر رہا تھا، وہاں پہ مجھ سے پہلے ایک صاحب نے تقریر کی، ککی نو کا علاقہ تھا۔ انہوں نے کہا وہ تقریر کرتے ہوئے حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے، پھر وہ کیڑے چلتے چلتے زبان تک آ گئے، پھر وہ کیڑا نکل کے زمین پہ گرتا، یہ پھر اٹھا کے اپنے جسم میں رکھ لیتے کہ تاکہ ان کا رزق اللہ نے میرے جسم میں جو رکھا ہے یہ باہر نہ کرے۔ اوپر سے میری باری ہے، میں نے کہا یہ غلط بات ہے، اللہ کا ہر نبی ہر عیب سے پاک ہے، اللہ کا ہر نبی ہر عیب سے، یہ روایت اسرائیلی روایت ہے، اللہ کا ہر نبی ہر قولی عیب سے پاک، ہر فعلی عیب سے پاک، ہر جسمی عیب سے پاک، اور کیڑے پڑنا عیب ہے، اللہ کسی نبی کو عیب میں مبتلا نہیں ہونے دیتا۔ بیمار ضرور ہوئے لیکن یہ کہنا کہ کیڑے پڑ گئے، آپ مجھے بتا آپ کے سر میں سے کسی کے سر میں جوئیں پڑ جائے آپ کسی کو بتاتے ہو؟ چھپاتے ہو نا؟ کیوں؟ کہ جوؤں کا پڑنا عیب ہے، تو کیڑے پڑنا عیب نہیں؟ تو پھر نعت خان نعتیں پڑھے اور بڑے مزے لے لے کے کہیں کہ ایوب جی سمجھ کیڑے پہ گئے، ہاں جی یہ خطیب تقریریں کریں اور اس عیب کی نسبت کریں۔ اللہ کا ہر نبی ہر عیب سے پاک ہے۔ وہ خطیب تھا چونکہ بیان کر چکا تھا، اسے میری یہ گفتگو اچھی نہ لگی، اٹھ کھڑا ہوا کہنے لگا مولوی صاحب کیڑے پہ آن، میں کہ کوئی نہ پہ، کوئی ایک روایت مستند نہیں ہے سوائے اسرائیلی روایات کے۔ یہ چند ایک پروفیسر جو اردو مطالعہ کر کے لکھ لیتے ہیں نا کتابیں، وہ بازار میں پھرتی ہوتی ہے، ان کا مطالعہ کیا جائے تو اس میں یہ روایتیں ملتی ہیں، اسرائیلی روایت ہے، مستند کوئی روایت ایسی نہیں۔ کیڑے پڑنا عیب ہے؟ اس کا نہیں جی کیڑے انہاں دے واسطے عیب کوئی نہ۔ میں کہ اللہ سائیاں اوے کیڑے جڑے حضرت ایوب دے جسم میں اے آندا کھڑا نا اے دے جسم میں چپا، جلدی جلدی بیٹھ گیا۔ یار کچھ سمجھنے کی باتیں ہیں۔ اللہ نے پوری کائنات کے اندر سب سے بہتر مخلوق انسانوں کو بنایا، اور انسانوں میں سے سب سے بہترین طبقہ نبیوں کو بنایا، اور نبیوں میں سے پھر بہترین رسولوں کو بنایا، رسولوں میں سے پھر بہترین اولو العزم رسولوں کو بنایا، اولو العزم رسولوں میں سے پھر سب سے بہترین 4 رسولوں کو بنایا، اور ان چاروں میں سے جس کو ساروں کا امام بنایا اسے محمد الرسول اللہ۔ جو بھی دیا گیا حضور کو بے مثال دیا گیا، اور خصوصاً حضور کا یارانہ اور حضور کا گھرانہ یہ رب کا ماسٹر پلان ہے، آج کی بات نہیں ہے۔ صاحب تفسیر مظہری ایک روایت لے کر آئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہما بمنزلت سمعی و بصر، ابو بکر و عمر ہما بمنزلت سمعی و بصری، ابو بکر اور عمر دونوں میرے کان اور میری آنکھیں ہیں۔ حضور فرما رہے ابو بکر اور عمر دونوں میرے کان اور میری آنکھیں ہیں، اور سیم یہی تحریر یہی لفظ سیدنا امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ کی طرف سے بھی روایت ہے، ایک کتاب میں نہیں کئی کتاب اہل تشیع کی اس میں یہ روایت موجود ہے۔ ان جعفر ان ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان ابا بکر منی بمنزلۃ السمع وان عمر منی بمنزلۃ البصر وان عثمان منی بمنزلۃ الفؤاد۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق فرما رہے ہیں، امام جعفر الصادق
رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد گرامی سے روایت فرماتے امام محمد الباقر سے، اور امام محمد الباقر روایت فرماتے جناب حضرت مولا علی سے، فرماتے ہیں کہ یہ حضرت محمد رسول اللہ نے فرمایا ان ابا بکر منی بمنزلت السمع، ابو بکر میرا کان ہے، وَإِنَّ عُمَرَ منی بمنزلت البصر، اور عمر میری آنکھ ہے، وَإِنَّ عثمان منی بمنزلت الفؤاد، اور دنیا والوں عثمان میرا دل ہے۔ حضور کہہ رہے ہیں، اور روایت امام جعفر الصادق فرما رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ماسٹر بلا نے رات کا یہاں، یہ مولوی کی تقریر تو نہیں ہے، یہ کوئی مناظرہ تو نہیں ہے کہ جس میں ایک دوسرے کو ہرانے کے لیے بندہ مختلف اینگل سے گفتگو کرے۔ صحابہ کوئی تاریخی شخصیات نہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں، اور قرآن میں اختلاف نہیں کیا جاتا، قرآن پر ایمان رکھا جاتا ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ امام بیہقی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو لے کے آئے، ابو ذر غفاری اس حدیث کے راوی ہیں، صحابی رسول ہیں۔ ان ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جالسا وحدہ، حضور علیہ السلام ایک دفعہ اکیلے بیٹھے تھے، جئت حتی جلست الیہ، میں آیا اور میں بھی حضور کے پاس بیٹھ گیا۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میں حضور کے پاس بیٹھ گیا، ثم جاء ابو بکر، پھر حضرت ابو بکر آگے، ثم جاء عمر، پھر حضرت عمر آئے، ثم جاء عثمان، پھر حضرت عثمان آئے، فسلم علیہ، انہوں نے سلام کیا اور وہ بھی حضور کی محفل میں بیٹھ گئے۔ چند اور صحابہ بھی آگئے۔ حالت یہ تھی، امام بیہقی اس روایت کو لے کر آئے، حالت یہ تھی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبع حصیات، حضور کے سامنے 7 کنکریاں پڑی تھی، چھوٹے پتھر بجری نما، 7 کنکریاں پڑی تھی۔ ثم اخذہن، حضور نے وہ کنکریاں اٹھائیں، فوضعہن فی کفی، اپنی مٹھی میں باندھ کی، فسبحنا، کنکریوں نے سبحان اللہ پڑھنا شروع کر دیا۔ حضور نے نیچے رکھی، خاموش ہو گئی۔ ثم تناولہن، حضور نے پھر اٹھائی، فوضعہن فی ید ابی بکر، پھر حضرت ابو بکر صدیق کی ہتھیلی میں رکھی، فسبحنا، انہوں نے پھر پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر حضور نے نیچے لے کر رکھی، فخرسنا، وہ خاموش ہو گئی۔ ثم تناولہن، حضور نے پھر اٹھائی، فوضعہن فی ید عمر، پھر وہ کنکریاں حضرت عمر کے ہاتھ میں رکھی، حتی سبحنا، یہاں تک کہ وہاں پر بھی انہوں نے سبحان اللہ پڑھنا شروع کر دیا۔ سمعت حتی حنینا کحنین النحل، میں ان کو یوں سن رہا تھا جیسے شہد کی مکھیوں کی آواز ہوتی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں حضور نے نیچے رکھی، چپ ہو گئی۔ ثم تناولہن، حضور نے پھر اٹھائی، فوضعہن فی ید عثمان، پھر حضرت عثمان کے ہاتھوں میں رکھی، فسبحنا، کنکریوں نے پھر سبحان اللہ پڑھنا شروع کر دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ھذی خلافت نبوت، یہ نبوت کی خلافت والی نشانی ہے کہ جو کنکریاں محمد کے ہاتھ میں کلمہ پڑھتی ہیں وہی ابو بکر کے ہاتھ میں پڑھتی ہیں، وہی عمر کے ہاتھ میں پڑھتی ہیں، وہی عثمان کے ہاتھ میں پڑھتی ہیں۔ یہ خطیب کی تقریر تو نہیں، حدیث ہے جو سنائی آپ کو۔ آئیے اس سے آگے چلتے ہیں۔ یہی حدیث، یہی لفظ، راوی وہاں پہ حضرت ابو ذر غفاری تھے، یہاں پہ سیدنا انس ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو فرماتے ہیں میں 10 سال نبی کی خدمت میں رہا، تہجد کا وضو کروایا، نبی کے ساتھ رہا، نبی علیہ السلام کا مسواک اٹھایا، نبی علیہ السلام کے لیے پانی بھر کے دیا، ہر خدمت کی 10 سال۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں بھی اس محفل میں موجود تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا اس حدیث کی راویہ ہیں، فرماتے ہیں جب حضور نے مدینہ منورہ میں مسجد کی بنیاد رکھی، اب اس میں 2 روایتیں ہیں، یہ مسجد قباء مراد ہے یا مسجد مدینہ مراد ہے، چونکہ مسجد قباء بھی مدینہ میں، اب ان میں سے کس مسجد کی یہ متعین نہیں ہو سکا۔ مولانا محمد نافع محمدی رحمۃ اللہ علیہ جو تحریر فرماتے ہیں وہاں سے مسجد قباء کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور نے جب مدینہ میں مسجد کی بنیاد رکھی، لفظ یہ سب سے پہلا پتھر بنیاد میں حضور نے خود رکھا۔ جب پتھر حضور نے سنگ بنیاد خود رکھا، فرمایا لیزا ابو بکر حجر الی جنب حجری، ابو بکر کو چاہیے کہ اپنا پتھر میرے پتھر کے ساتھ رکھے۔
پھر فرمایا لیزا عمر حجر الی جنب حجر ابی بکر صدیق، عمر کو چاہیے کہ اپنا پتھر ابو بکر کے پتھر کے ساتھ رکھے۔ پھر فرمایا لیزا عثمان حجر الی جنب حجر عمر ابن الخطاب، عثمان کو چاہیے کہ اپنا پتھر عمر کے پتھر کے ساتھ رکھے۔ اسی ترتیب سے جب پتھر رکھوا لیے فرمایا ہؤلاء الخلفاء من بعدی، میرے بعد خلافت کی یہ ترتیب ہوگی۔ کون کہتا ہے کہ حضور بتا کر نہیں گئے؟ آئیے آگے چلتے، ایک اور روایت آپ کو سناتے ہیں، اسے علامہ ابن عساکر رحمہ اللہ لے کر آئے۔ فرماتے ہم نبی کی مسجد میں تھے، فجر کی نماز کے بعد دن کا اجالا ابھی پھیل رہا تھا اور حضور اپنا خواب سنا رہے تھے۔ جاگ رہے ہو؟ حضور اپنا خواب سنا رہے تھے۔ فرمایا، آپ نے فرمایا رات میں نے نہیں یوں میں نے کا لفظ نہیں، حضور نے فرمایا رات ایک نیک بندے کو خواب آیا ہے۔ لفظ حدیث کے یہ ہے، رات ایک نیک بندے کو خواب آیا ہے، ابو بکر نے حضور کا دامن پکڑا ہوا ہے، عمر نے ابو بکر کا دامن پکڑا ہوا ہے اور عثمان نے عمر کا دامن پکڑا ہوا ہے۔ حدیث کے لفظوں پہ غور کرو۔ حضور فرماتے رات ایک نیک بندے کو خواب آیا ہے، ابو بکر نے نبی کا دامن پکڑا ہوا ہے، عمر نے ابو بکر کا دامن پکڑا ہوا ہے، عثمان نے عمر کا دامن پکڑا ہوا ہے۔ یہ فرما کر جب محفل ختم ہوئی تو صحابہ فرماتے کہ ہم جب گھر جا رہے تھے تو ہم آپس میں تبصرہ کر رہے تھے کہ جس نیک بندے کو خواب آیا ہے وہ حضور خود ہے، اور جو حضور اشارہ فرمانے کہ ابو بکر نے میرا دامن پکڑا ہوا، عمر نے ابو بکر کا، عثمان نے عمر کا، اس سے حضور کی خلافت مراد ہے۔ کیا ابھی بھی یقین نہیں؟ اچھا اگر مان بھی لیا جائے کہ زبردستی خلافت پر آئے تو موت تو زبردستی نہیں ہوتی نا۔ اگر ابو بکر چوتھے نمبر پہ خلیفہ تھا تو فوت پہلے نمبر پہ کیوں ہوئے؟ نہیں سمجھے۔ اگر حضرت علی پہلے نمبر کے خلیفہ تھے تو ان کا وصال چوتھے نمبر پہ کیوں ہوا؟ کبھی سوچا؟ موت تو زبردستی نہیں نہ ہو سکتی۔ رب نے مسند خلافت پہ بھی ترتیب کے ساتھ بٹھایا ہے، اور مسند خلافت سے جب عالم برزخ میں عالم حشر کی طرف، عالم قبر کی طرف بلایا تو اسی ترتیب کے ساتھ بلایا۔ جو پہلا خلیفہ ہے پہلے، پھر دوسرا دوسرے نمبر پہ، تیسرا تیسرے نمبر پہ اور چوتھا چوتھے نمبر پہ اس دنیا سے پردہ فرمایا ہے۔ رب نے بتایا ہے کہ یہ ترتیب تمہاری نہیں ہے، یہ ترتیب ہماری ہے، رب کی ہے۔ اے اہل ایمان، یقین رکھو کہ تمہارے قدم ریت کے اوپر نہیں چٹان کے اوپر ہے۔ تمہارا منبر، تمہارا محراب، تم نے جن کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر رکھا ہے وہ خیالی باتیں نہیں کرتے، وہ قصے نہیں سناتے، وہ کہانیاں نہیں سناتے، وہ تمہیں صرف شعر و شاعری اور حکایت پہ خوش نہیں رکھتے۔ ان کے سینے میں قرآن کے دلائل ہیں، ان کے سینے میں حدیث کی روایات ہیں، ان کے پاس ایسی ٹھوس روایات ہیں کہ جن کے مقابلے میں دنیا الٹی لٹک جائے ان کے عقائد کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اہل حق کے ساتھ جوڑا ہے۔ شان صحابہ ہو یا شان اہل بیت، یہ ہماری رگوں میں دوڑتے ہوئے خون میں اس ایمانی کیفیت کا نام ہے جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں کلمہ نصیب کیا ہے۔ اور ہماری آنے والی نسلوں سے بھی یہی توقع رکھی جائے کہ ہم شان صحابہ بھی بولتے رہیں گے اور شان اہل بیت بھی بولتے رہیں گے۔ آنے والی نسلوں سے بھی یہی توقع رکھی جائے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وفادار بھی رہیں گے اور نبی کے اصحاب و آل کے وفادار بھی رہیں گے۔ وہ ہماری مذہبی ڈیوٹی ہے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کوئی جھکاؤ نہیں ہے، کوئی لچک نہیں ہے۔ تفسیر حسن عسکری میں ایک روایت ہے، اگر آپ کی توجہ ہو تو آپ کو میں سنا دیتا ہوں۔
تفسیر حسن عسکری کی روایت ہے، فرمایا اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا کہ جو محمد علیہ السلام کے صحابہ کے ساتھ پیار کرے گا، جو محمد علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اہل بیت کے ساتھ پیار کرے گا، یہ تفسیر حسن عسکری کی روایت سنا رہا ہوں آپ کو، اللہ اس پر اتنی رحمت کریں گے، اتنی رحمت کریں گے کہ وہ رحمت اگر دنیا میں تقسیم کر دی جائے تو اس بندے کی حصت کی رحمت سے اللہ سارے گناہگاروں کو بخش دے۔ اتنی رحمت اس ایک بندے کے حق میں آئے گی جو نبی کے صحابہ سے بھی محبت کرتا ہے، نبی کے اہل بیت سے بھی۔ اگر سے اگلا حصہ بھی سن لو اسی حدیث کا، اور فرمایا جو نبی کے صحابہ یا اہل بیت میں سے کسی ایک سے بھی بغض رکھے گا چاہے رائی کے برابر بھی، اللہ اس پر اتنا غضب کریں گے، اتنا غضب کریں گے کہ قیامت والے دن اگر اس کے حصے کا غضب تقسیم کر دیا جائے تو سارے انسان جہنم چلے جائیں۔ دعا کیا کرو کہ اللہ ہماری نسلوں میں کوئی بھی گستاخ صحابہ پیدا نہ کرے، اللہ ہماری نسلوں میں کوئی بھی گستاخ اہل بیت پیدا نہ کرے، دعا کیا کرو۔ آپ مطمئن رہیں، آپ نے منبر جن کے حوالے کیا ہے انہوں نے آپ سے نہ صحابہ کا دامن چھڑایا ہے نہ اہل بیت کا دامن چھڑایا ہے۔ ان کے منبر پہ شان صحابہ بھی ہوتی ہے اور شان اہل بیت بھی ہوتی ہے۔ ہم کوئی پاگل نہیں ہے جن کو نبی علیہ السلام اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیں ہم ان سے نفرت کریں۔ ہم کوئی پاگل نہیں ہے جن کو نبی علیہ السلام اپنا ویر کہے ہم اس علی سے نفرت کریں۔ ہم کوئی پاگل نہیں ہے کہ جن کی رگوں میں میرے پیغمبر کا خون دوڑتا ہے ہم حسن حسین سے نفرت کریں۔ یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، ہمارے ایمان کی اساس ہے، ہمارے ایمان کے ضامن ہے، ہمارے ایمان کی جڑ ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم جس طرح حضرت ابو بکر و عمر عثمان کی تعریف کرتے ہیں اسی طرح علی حسن اور حسین کی تعریف کرتے ہیں۔ سلام اللہ علیہ اجمعین۔ یہ سارے کے سارے ہمارے ایمان کی بنیادیں ہیں، ہمارے ایمان کی اور ہمارے ایمان کی بقا ہے۔ سامعین محترم، اور آج جمعہ کے اجتماع کی وساطت سے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں موقع دیا ہے اور جب تک زندگی کی سانس ہے ہم نے اللہ رب العزت کی مخلوق کی خدمت کرنی ہے انشاءاللہ العزیز۔ پاکستان عوامی خدمت پارٹی کا 3 جملوں پہ مشتمل منشور تھا: اللہ کو عبادت سے راضی کر لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطاعت سے راضی کر لیں، اور مخلوق خدا کو خدمت سے راضی کر لیں۔ اور ہمارے بزرگ کہا کرتے ہیں کہ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے۔ خدمت سے ہم نے جو سیاسی سفر شروع کیا تھا اپنے خاندانی نمود و نمائش کے لیے نہیں کیا تھا، ہم نے جو سیاسی سفر شروع کیا تھا دولت یا پیسہ کمانے کی نیت سے نہیں کیا تھا۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں 2010 اور 11 میں، جب میں 2011 سے میں نے سیاست شروع کی، 2010 میں میری یہ پوزیشن تھی کہ میں ایک دن جو ہے باہر رہ کر جب واپس آتا تھا نا تو 50 سے 60 ہزار روپیہ میرا ڈیلی ہوتا تھا جو وہاں میری خدمت کرتی تھی۔ 2010 کی بات کر رہا ہوں، 3 4 5 جلسے ہو جاتے تھے، 50,000 60,000 تو مسئلہ ہی نہیں تھا، ہو جاتا تھا، لوگ خدمت کرتے تھے۔ اگر 50 60 ہزار کی ریشو آپ دیکھیں نا 15 سے 20 لاکھ ماہانہ کما رہے تھے ہم۔ اب ہم اتنا لگا رہے ہیں، یہ کبھی سوچے؟ اب اتنا لگا رہے کیوں؟ ذہن کیا ہے؟ اور یہ میں اپنی مطلب اکیلے میرے کی بات نہیں، اس میں آپ سب حصہ دار ہیں۔ یہ 15 سے 20 لاکھ خرچہ میں اکیلا نہیں اٹھا رہا، آپ اور ہم مل کر اٹھا رہے ہیں۔
اس میں آپ حصے دار ہیں۔ میرے وہ مہربان مجھے کبھی نہیں بھولتے جو چلتے پھرتے اپنے حصوں میں سے میرا حصہ لیے پھر رہے ہوتے، ان کو پتہ ہوتا ہے اس گاڑی کو کیسے چلانا ہے، لیکن میرے کسی مہربان کی جیب سے لگے یا میری لگے، خرچہ تو ہو رہا ہے نا۔ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ شہر ترقی کرے، ہمارا جھنگ ترقی کرے۔ یہ افسوس کی بات نہیں ہے، میں حیران ہوں۔ پچھلے دنوں میں جب کوئی ہمارے نمائندوں سے کہتا تھا نا یار تم کام کیوں نہیں کرتے، تو کہتے تھے جی خان نہ خود کھمدا ہے نہ کھاون دیندا ہے جی، سانو گرانٹا ہی نہیں ڈھائیاں جی۔ میں پوچھتا ہوں لئیے میں کام ہو رہا ہے؟ آپ جاتے نہیں ہیں لئیے میں کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ سرگودا میں ہوا ہے، میاں والی میں ہوا ہے، توسا میں ہوا ہے، رجحان جیسے مطلب ہے ڈیرہ غازی خان کی جانب میں ہوا ہے، ٹوبہ میں ہوا ہے۔ یہ کیسا عمران خان ہے جو ان دوسرے ضلعوں کو تو دیتا ہے، ہمیں جنگ کے لیے نہیں دیتا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ بات ادھر کی خراب نہیں، بات ادھر سے ہی خراب ہے۔ یہی لوگ نواز شریف کے دور میں تھے، اور اس دور میں موٹر ویز بھی بنی، اس دور میں ہسپتال بھی بنے، نواز شریف کے دور میں میگا پروجیکٹس بھی ہوئے، سب کچھ ہوا، لیکن باہر کے اضلاع میں ہوا ہمارے پاس۔ یہی لوگ پیپلز پارٹی کے دور میں تھے، یہی لوگ کاف لیگ کے دور میں تھے، لیکن جب ہمارے جنگ کی باری آئی تو انہوں نے کچھ کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ کوئی بات ہے؟ اور اب خان کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ میں اپنے اس حلقہ کے نوجوان کو بیدار کروں گا، اور انشاءاللہ العزیز نوجوانوں کی ذہنی آبیاری کریں گے، اور ان کو بتائیں گے کہ اوپر لیول کی بات اوپر تک ہے، جنگ کی حد تک ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جنگ کو محروم کس نے رکھا ہے۔ اگر جنگ کو محروم عمران خان نے رکھا ہے تو گالیاں عمران خان کو دی جائے گی، اگر جنگ کو محروم نواز شریف نے رکھا ہے تو تنقید نواز شریف پہ کی جائے گی، اگر جنگ کو محروم زرداری نے رکھا ہے تو اعتراض زرداری پہ کیا جائے گا، اور اگر جنگ کو محروم چند نامور لوگوں نے رکھا ہے تو پھر اعتراض بھی انہی پہ ہوگا، تنقید بھی انہی پہ ہوگی، گالیاں بھی انہی کو پڑیں گی، اور اعتراض اور سب کچھ انہی پر ہوگا جنہوں نے جنگ کو پسماندہ رکھا ہوا ہے۔ نعرہ تکبیر! بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہر بار ہمیں یہ کہہ دیا جاتا ہے جی فلانا ایسا جی، اس پہ بولو، اس پہ کیوں بولے، ہم تم پہ بولیں گے۔ ہمارا جنگ اب بھی پسماندہ ہے۔ میں حیران ہوں اپنی عوام کے ذہن پر، اس ٹوٹی ہوئی سڑک پر دن رات سفر کر کے بھی پھر بھی ان کو غصہ نہیں آتا۔ تواڈے حوصلے نہیں سلام، ظرف کو بھی سلام ہے، اتنے سخی ہو یار جنگ والے، صبر والے ہو۔ شور کوٹ کا روڈ ہے، گڑھے بن چکے ہیں، ہر جگہ پہ ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، ہر جگہ نہ ہمیں طبی سہولیات، نہ سفری سہولیات، نہ بنیادی سہولیات، نہ پینے کا صاف پانی میسر، کچھ بھی نہیں۔ یہ ظلم ہے ہمارے ساتھ، اور اس ظلم کے خلاف ہم بولیں گے۔ بعض کا کہو جی مسجد کہ سیاسی مسجد میں سیاست کی بات نہیں ہو رہی، میں مجرے کروا کے کروں؟ کیا خیال ہے؟ ملا کی دوڑ مسجد تک؟ بھئی میری دوڑ ہے جو مسجد تک، میں مولوی ہوں، میں خاک نشی ہوں، میری جاگیر مصلی۔ بات سمجھے؟ میری جاگیر یہی ہے، میں نے یہی پہ بات کرنی ہے۔ مت امید رکھنا کہ میں مجرے کرواؤں گا اور وہاں پہ لوگ اکٹھے کر کے بات کروں گا، میں ڈانس کرواؤں گا لوگ اکٹھے کر کے بات کروں گا، یہ نہیں۔ مجھے جب جہاں بولنے کا موقع ملا میں یہی کہوں گا کہ ساڈا حق ایتھے رکھ، ہمیں ہمارا حق دو، ہمارا حق دو۔ کیوں چھپتے ہو عمران خان کے پیچھے؟ اپنے ذاتی کردار پہ آ کر محنت کرو، پتہ چل جائے گا۔ اس کے پیچھے چھپنے کی کوشش نہ کرو۔ آج کا نوجوان اب اتنا عمدہ نہیں ہے، اور میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں اب جو سیٹ اپ پنجاب کا تبدیل ہو، اب بھی ٹوبہ کو 2 یونیورسٹیاں مل گئی ہیں۔ مجھے دکھ نہیں ہے، ٹوبہ بھی ہمارے پاکستان کا حصہ ہے، دکھ نہیں ہے، میں کہتا ہوں 2 ان کو ملی تھی، ہمیں بھی تو ملتی۔ گجرات ڈویژن بن گیا، جنگ جو ایک ریاست تھی، ریاست میں سے لیل پور فیصل آباد بن گیا، ریاست میں سے ٹوبہ ڈسٹرکٹ بن گیا، ریاست
ریاست میں سے چریوٹ ڈسٹرکٹ بن گیا اور یہ ریاست گھٹتی گھٹتی اب بالکل ایک چھوٹا سا ضلع بن کے رہ گئی ہے۔ اس جنگ کو 1970 سے پسماندہ رکھنے والا میں نہیں ہوں، یہ جو رکھ رہے ہیں قوم ان کا احتساب کرے گی۔ آپ پر ایک ذمہ داری ہے، اور وہ ذمہ داری کیا ہے کہ آپ ذہنی طور پر محنت کریں۔ آپ یہاں پہ تھوڑے نہیں ہیں، بہت بڑی تعداد ہے آپ کی پورے حلقہ میں، اور یہ اللہ کا کرم ہے۔ پنجابی میں کہتے ہیں میں تو کبے والی لگی ہے، حلقہ یوں تبدیل ہوا ہے، میں تو خوش ہوں۔ نتائج دیکھ لینا انشاءاللہ کتنے اچھے نکلتے ہیں۔ بس آپ نے محنت کرنی ہے، ان دوستوں کو کنوینس کریں جو کسی وجہ سے آپ سے دور ہیں، محنت کریں انشاءاللہ العزیز یہ آپ کی جیت ہوگی۔ میرے خاندان میں تو پہلے بھی کوئی سیاسی نہیں تھا، اور میرے بعد اب بھی کوئی کسی سیاسی کی توقع نہیں ہے۔ ون مین شو ہوں، اور وہ میں آپ کا بھائی ہوں، بھائی سمجھو، بیٹا سمجھو، جو سمجھے وہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ مجھے جو خوشی ملے گی اس کا آپ حصے دار ہیں انشاءاللہ العزیز، اس کے آپ حصے دار ہیں، اور وہ انشاءاللہ میرٹ کی بنیاد پر پورے حلقہ میں ہم تقسیم کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ خوشیاں ملیں گی، حلقے میں ترقی ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ تو نیکی اور خدمت کے سفر میں آپ اور ہم بالکل ہم سفر ہیں، مل جل کر رہیں گے، اور انشاءاللہ العزیز ہم جو ہے اس حلقہ اور اس جنگ کی ترقی کے لیے، اور اللہ نے اگر موقع دیا تو انشاءاللہ جنگ کو ڈویژن بنانے کے حوالے سے اپنی مخلصانہ کوشش کروں گا۔ وعدہ اس لیے نہیں کر رہا، وعدہ چونکہ ایک بندے کا کام نہیں ہے، یہ کرنا چاہتے یہ تو کر سکتے تھے، 3 ایم این اے انہی کے تھے، 6 ایم پی اے انہی کے تھے۔ آج 6 ایم پی اے اور 3 ایم این اے کے باوجود بھی یہ اگر ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکے تو ان سے کل کی توقع رکھنا جو ہے وہ پھر کس طرح ہے وہ بعد میں کبھی اکیلے بتائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے میرے بھائیوں، اللہ رب العزت آپ کو اور ہم کو دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے، دنیا آخرت کی عزتیں نصیب فرمائے، اور اسی طرح اکٹھے رہنا ہے۔ جب بھی کوئی اکٹھ ہوتا ہے، سیاسی ہوتا ہے، مذہبی ہوتا ہے، اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکال کر اس پہ آئیں کہ تمہاری یہ جمعیت، تمہارا یہ اکٹھ، تمہارا یہ جو مجمع ہے، یہ تمہارے آنے والے مستقبل پر بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اور اپنی دعاؤں میں یہ دعا شامل کرے کہ اللہ رب العزت سیلاب زدگان کی خصوصی مدد فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں ہر آفت سے پورے ملک کو محفوظ فرمائے، اور اللہ رب العزت ان لوگوں کو جو سیلاب کے اندر بہہ گئے اللہ ان کی بخشش فرمائے، اور جو زندہ بچ گئے اللہ ان کی حفاظت فرمائے، ان کے نقصانات کو اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرمائے، اور اللہ رب العزت آپ کو اور ہم سب کو نیکی کی راہوں پر مل جل کر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سارے مظلوم لوگوں کا غم ایک ہے، ساری محکوم قوموں کا غم ایک ہے، بد نصیبی کا چہرے پہ رنگ ایک ہے، مختلف ہے محاذ اور جنگ ایک ہے، تو بھی میری طرح غم کے شراروں سے شعلے اٹھا، اپنے بوسیدہ آنچل کا پرچم بنا، چل چل تو بھی میرے ساتھ چل، اور جنگ میں ایک مورچہ سنبھال۔ اگر ہم زندہ اس جنگ سے بچ گئے اپنے غم کا ازالہ بھی ہو جائے گا، اگر ہم کو جام شہادت ملا تو تابندگی ہم کو مل جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔